پروین یہ کہہ کر سیدھی گاڑی میں جا بیٹھی۔ باقی تینوں کو حیرت زدہ چھوڑتے ہوئے مسز ہافمین نے کہا، نہیں مس پروین، آپ کی زندگی زیادہ اہم ہے، رینکنگ کی اتنی فکر نہ کریں۔ ارتسام کے دوست نے بھی کہا، میرے خدا، کہ آج کل کی لڑکیاں نہ صرف بے لگام اور مغرور ہوتی ہیں بلکہ اتنی بڑی شیخی خور بھی۔ مگر پروین نے بس ان پر سیٹی بجائی اور نظر انداز کر دیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم کا ہر حلیہ جل اٹھا ہو۔ اسے ایسا احساس صرف تب ہوتا تھا جب وہ ریسنگ کار چلاتی تھی۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے وہ ایندھن سے بھری ہو اور دوڑنے کو تیار ہو۔ باہر لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس نے کب کو سننا چھوڑ دیا تھا۔ قریب ہی ونسٹر اور لنسن آہستہ بات کر رہے تھے۔ لنسن نے کہا، مسٹر مائرز، بس بیٹھ کر انتظار کریں کہ پاشا کا دیوالیہ نکل جائے، میں ضرور جیتوں گا۔ ونسٹن نے جواب دیا، بکواس بند کرو، مس فرمین نے کچھ دن پہلے مجھے سخت شرمندہ کیا تھا، اسے ریس ٹریک پر سبق سکھاؤ۔ اگرچہ اس کا پچھلا رشتہ دارانہ تجویز دینا ایک غلطی تھی، مگر اس سے ونسٹن کو شرمندگی ضرور ہوئی تھی۔ اوپر سے بھی کچھ دیر پہلے دوبارہ ملنے پر بھی دونوں کے تعلقات اچھے نہیں ہوئے تھے۔ چونکہ وہ اس حسین عورت کو حاصل نہیں کر سکا، اس لیے اب کوئی اور بھی اسے حاصل نہ کر سکے۔ لنسن کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ صاف صاف بتائیں مسٹر مائرز، کیسا سبق سکھانا ہے؟ ریس ٹریک پر کسی گاڑی کو زبردستی روک دینا یا اسے اڑا دینا، یہ سب ممکن تھا۔ لنسن مغرور تھا، ارتسام کے علاوہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ اس سے موقع ملے گا کہ کچھ گندا کھیل کھیلے۔ ونسٹن کی آنکھوں میں بھی سختی آ گئی۔ اس کے پاس کھڑی عورت ٹینا تھی۔ یونیورسٹی سے برطرف ہونے کے بعد طب کے شعبے میں اس کی ساکھ ختم ہو چکی تھی۔ جب وہ مائرز خاندان میں واپس آئی تو جون نے اس سے وجہ پوچھی، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ پروین ہی اینٹی ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر وہ بتا دیتی تو مائرز خاندان اس کا ساتھ چھوڑ دیتا۔ جون کی فطرت کے مطابق وہ ضرور پروین سے صلح کرنے کی کوشش کرتا، اس لیے اس نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ ونسٹن اسے صرف اس لیے یہاں لایا تھا کیونکہ اس نے ضد کی تھی۔ بات سن کر اس نے فوراً کہا، جتنا بے رحم رہو اتنا بہتر۔ ونسٹن تو کچھ حد تک نرم رہنا چاہتا تھا کیونکہ پروین ایک عورت تھی، لیکن ٹینا نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، اسی نے مجھے یونیورسٹی سے نکلوا دیا۔ ونسٹن، کہ تم میرے برتھڈے کے لیے بھی میرا ساتھ نہیں دو گے؟ ویسے بھی اس کی پہلے سے منگنی ہو چکی ہے۔ منگیتر کا لفظ سن کر ونسٹن کا دل چاہا کہ اس عورت کو برباد کر دے۔ اس کی آنکھیں ٹھنڈی پڑ گئیں۔ اس نے کہا، جیسا یہ کہتی ہے ویسا ہی کرو۔ ٹھیک ہے۔ حکم ملتے ہی ونسٹن مسکرا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ریس شروع ہونے ہی والی تھی۔ سالس، جس نے ان کی پوری بات سنی تھی، غصے سے بھر گیا۔ ریس کو فوراً روک کر پروین کی جگہ دینا ایک اچھا حل تھا، مگر وہ عورت نہ صرف انا والی تھی بلکہ شخصیت بھی رکھتی تھی، اور لگ رہا تھا کہ وہ ریسنگ میں کافی تجربہ رکھتی ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو شاید وہ اسے ناپسندیدگی محسوس کرتی، لیکن اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا تو ڈر تھا کہ لنسن واقعی کچھ کر نہ دے۔ سالس نے فوراً فیصلہ کیا۔ وہ سیدھا ٹیم بلیک کے پاس گیا اور ایک ریسر کو جو اپنی گاڑی میں بیٹھنے والا تھا پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے وہ ہیلمٹ پہن لیا جو ریسر نے پہلے سے تیار رکھا تھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ارے تم کون ہو تم؟ ریسر گھبرا گیا۔ وہ بولنے ہی والا تھا کہ سجاد آ گیا اور ایک جملے میں سب روک دیا، یہ مسٹر سالس ہیں۔ ریسر حیران رہ گیا۔ ٹیم بلیک ہمیشہ آخری نمبر پر رہتی تھی اور کبھی اچھی پوزیشن حاصل نہیں کی تھی۔ وہ تو بس رسمی طور پر یہاں آیا تھا، لیکن سوچا بھی نہ تھا کہ مسٹر مہدی اس کی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے۔ سب اپنے اپنے خیالوں میں تھے کہ اچانک ریفری نے سٹارٹنگ پستول چلائی۔ دھماکے کے ساتھ تمام گاڑیاں آگے بڑھ گئیں۔ چلو چلو، تماشائی بینچوں پر جوش میں تھے۔ شمائل اور حارث شمالی اور مغربی بینچوں پر بیٹھے ٹیم فائٹ کی گاڑیاں جوش سے دیکھ رہے تھے۔ چلو ممی آپ سب سے بہترین ہیں۔ ارتسام اور مسز ہافمین سائیڈ لائن سے گھبرا کر دیکھ رہے تھے۔ اس کا دوست بولا، یہ تو ٹھیک لگ رہی ہے، یہ سب کے ساتھ چل رہی ہے، بس اس کا سٹارٹ کچھ زیادہ تیز ہو گیا تھا۔ سٹارٹ زیادہ تیز؟ یہ خیال سب کے ذہن میں گونجنے لگا۔ ارتسام کی جھبڑے اور دل دونوں سخت ہو گئے۔ زیادہ تیز سٹارٹ لینا خطرناک ہوتا ہے، خاص طور پر جب
آگے ایک تیز موڑ ہو۔ ریس کے ماہر جانتے تھے کہ تیز اسٹارٹ خطرناک موڑ پر حادثے کا باعث بن سکتا ہے۔ پروین ایک بیٹی تھی، اسے یہاں مرنے نہیں دینا چاہیے۔ ارتسام نے گھبرا کر چند قدم آگے بڑھائے اور پچھتایا کہ اس نے اسے ریس میں جانے دیا۔ سالس کو بھی علم تھا کہ آگے تیز موڑ ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ پروین بہت تیزی سے جا رہی ہے اور سب سے آگے ہے تو وہ بھی چونک گیا۔ اس نے مزید سوچنے کا وقت ضائع نہ کیا، فوراً ایکسیلریٹر دبایا اور اس کے پیچھے چل پڑا تاکہ موڑ پر اسے روک سکے یا مدد کر سکے۔ بینچوں پر بھی سب حیران اور فکر مند تھے۔ کسی نے کہا، یہ عورت حد سے زیادہ تیز نہیں جا رہی، کیا یہ مرنا چاہتی ہے؟ یا اللہ، یہ دیکھ کر تو میں گھبرا رہا ہوں۔ کیا یہ صحیح سلامت رہے گی؟ کیا اس نے آگے کا تیز موڑ دیکھا ہے؟ کیا یہ ایسے ڈرائیو کر سکتی ہے؟ ہر سال کئی ریسروں کا حادثہ ہوتا ہے، سوچ کر دل دکھتا ہے کہ اتنی حسین عورت مر جائے۔ ٹینا اور ونسٹن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ونسٹن نے کہا، لگتا ہے لینسن کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ٹینا نے منافقانہ انداز میں کہا، یہ میں نے کبھی اسے مارنے کا نہیں سوچا، بس سبق سکھانا چاہتی تھی۔ ونسٹن نے سن کر کہکا لگایا۔ ہجوم میں چھپا جوئل میاں اور برینڈن پر نظر رکھے ہوئے تھا، جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ وہ بھی اس وقت پروین کو دیکھ رہا تھا۔ ڈی این اے رپورٹ یاد آتے ہی وہ بھی فکر مند ہو گیا۔ پروین کو اس وقت کسی کے خیال کا علم نہیں تھا۔ تیز رفتاری کا احساس اس کے خون کو جوش دے رہا تھا۔ اس نے کافی پہلے ہی تیز موڑ کو دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے رفتار کم نہیں کی، بلکہ سیدھا آگے بڑھ گئی۔ پھر اچانک پہیوں کی زمین سے رگڑ کی تیز آواز سنائی دی۔ اگلے لمحے ایک شاندار ڈرفٹ کے ساتھ اس نے گاڑی کا رخ بدل دیا اور رفتار کم کیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ سب دنگ رہ گئے۔ یہ ڈرفٹ صرف کوئی ماہر ہی کر سکتا تھا۔ ارتسام کی آنکھیں پھٹی ہی رہ گئیں۔ اس رفتار کا ڈرفٹ یہ دنیا میں صرف ایک ہی شخص کر سکتا تھا، وہ شخص جو 1 سال پہلے بین الاقوامی ریس میں شریک تھا۔ یانسی، کیا یہ ممکن ہے کہ… ارتسام نے اپنے سامنے ریس ٹریک پر بہت آگے دوڑتی کار کو بے یقینی سے گھورا۔ اسے اچانک شمائل سے اپنی پرانی بات چیت یاد آئی۔ مجھے بھی کار ریسنگ پسند ہے۔ ہاں، میری ممی کو بھی۔ کیا تم جانتی ہو یانسی کون ہے؟ میری ممی مجھے کسی کو بتانے نہیں دیتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میدان میں جانے سے پہلے اس لڑکی نے بڑے غرور اور بے پرواہی سے کہا تھا، فکر مت کرو، بس انتظار کرو، میں تمہارے لیے پہلا نمبر لے کر واپس آؤں گی۔ جب اس نے یہ کہا تھا تو اس کا انداز بالکل عام اور سست تھا، لیکن اب جب ارتسام نے دوبارہ سوچا تو اس کی آواز میں صرف یقین اور پختگی تھی۔ اس کی نظر اسپورٹس کار پر جمی ہوئی تھی اور وہ اور زیادہ پرجوش ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کزن جسے وہ پسند نہیں کرتا تھا، دراصل وہی یان سے نکلے گی جو اس کے دل میں سب سے زیادہ قابل تعریف شخصیت تھی۔ وہ بے اختیار ایک قدم آگے بڑھا اور گردن لمبی کر کے دیکھنے لگا۔ جوش اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ مسز ہاف مین کو کار ریسنگ کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، اس لیے یہ منظر دیکھ کر ان کا دل گھبرا گیا۔ وہ بولی، مسز پروین کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا تھا؟ ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے پہیے میں آگ لگنے والی ہے؟ ارتسام کا دوست بس سختی سے نگلتے ہوئے بولا، یا خدا! اسٹیڈیم کی بینچز پر جو لوگ پہلے پروین کے بارے میں پر امید نہیں تھے، وہ اچانک کھڑے ہو گئے۔ کسی نے آنکھیں مسلتے ہوئے ہچکچاہٹ سے پوچھا کہ میری آنکھوں نے دھوکہ دیا ہے یا یہ بس اتفاق تھا؟ وہ اینگل، وہ سپیڈ، وہ ڈرفٹ، بغیر کسی سال کے تجربے کے کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے نا؟ تو پھر یہ واقعی اتفاق نہیں تھا؟ کیا یہ جوانی کی بے خوفی ہے یا پھر وہ جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی عورت کر سکتی ہے؟ ریس پوری شدت سے جاری تھی۔ پروین کی کار بہت آگے تھی، جبکہ دوسرے اور تیسرے نمبر کی گاڑیاں قریب قریب تھیں۔ ایک ٹیم بلیک کی گاڑی تھی جو دنیا میں ریسنگ میں سب سے نیچے تھی، اور دوسری لینسن کی۔ ونسٹن کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ٹینا نے بھی بومیں سکیڑ لیں۔ وہ بولی، لینسن کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو بہت ماہر مانا جاتا ہے، پھر بھی ایک عورت سے آگے نہیں نکل پا رہا۔ ونسٹن نے تیروی چڑھا کر کہا، تمہیں کیا پتا اس سپیڈ سے کون آگے نکل سکتا ہے؟ ارتسام بھی اپنے عروج میں اس کے آگے کچھ پیچھے ہو جاتا۔ ٹینا کو یقین نہیں آیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک عورت ہے۔ وہ عورت اینٹی تھی۔ جیسے اینٹی اپنے سرجری کے کارنامے بغیر برسوں کے تجربے کے حاصل نہیں کر سکتی، ویسے ہی ریسنگ بھی پریکٹس مانگتی ہے۔
ایک انسان میں اتنی توانائی ہونا ناممکن ہے، لیکن ونسٹن کی نظر مزید شعلہ بار ہو گئی۔ اس نے ہلکا سا نگلا اور کہا، جو عورت اسپورٹس کار اتنی شاندار چلا سکتی ہیں وہ اندر سے بھی پوری شدت والی ہوتی ہے۔ اس میں کمال کا کک ہے۔ اب تو میرا دل بھی اسے چھوڑنے کو نہیں چاہتا۔ یہ سن کر ٹینا کے دل میں جان اٹھ گئی۔ اس نے ونسٹن کا بازو کھینچا، گہرا سانس لیا اور کہا، تم میرے منگیتر ہو۔ ونسٹن نے اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، کیا میں ہوں؟ یہ دو الفاظ سن کر ٹینا کا دم گھٹ گیا۔ ونسٹن سے جان چھڑانے اور پروین سے نمٹنے کے لیے ٹینا نے خود ہی منگنی توڑ دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ اسے صرف بھائی سمجھتی ہے۔ بعد میں جب اس کے پاس کوئی راستہ نہ رہا تو وہ خود واپس آئی اور ونسٹن کے بستر تک جا پہنچی۔ تب جا کے دونوں دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ ٹینا جانتی تھی کہ چونکہ وہ ہمیشہ اسمتھ فیملی میں ایان کا علاج کرتی آئی ہے، اس لیے جان کر کبھی اپنی بے عزتی نہیں کرے گا اور یہ نہیں کہے گا کہ وہ بطور ڈاکٹر نااہل ہے۔ اس لیے چاہے سرجن کمیونٹی میں کوئی اسے تسلیم نہ کرے، اس کے پاس متبادل طب کی دنیا ہمیشہ موجود تھی۔ اس لیے جان نے اس بات کو چپ چاپ برداشت کر لیا اور دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ ٹینا کو اندازہ تھا کہ اب وہ سالس کے بارے میں خواب نہیں دیکھ سکتی، اس لیے اسے ونسٹن کو ہر حال میں اپنے قبضے میں رکھنا ہے۔ وہ ترش لہجے میں بولی، ہاں تم ہو، اور ویسے بھی چاہے عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اندھیرے میں سب ایک جیسا ہی ہوتا ہے نا؟ ونسٹن ایک دم ہنس پڑا۔ اس نے اسے دوبارہ دیکھا اور جواب دیا، ہاں سب ایک جیسا ہوتا ہے ٹینا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اسے گھما پھرا کر ذلیل کر رہا ہے۔ اس نے غصے سے ریس ٹریک کی طرف دیکھا، دل میں دعا کی کہ لنسن بعد میں اس عورت کے لیے مشکل پیدا کرے۔ بہتر یہ ہو کہ وہ اسے ریس ٹریک پر ہی مار ڈالے۔ اس نے مٹھی سختی سے بند کر لی۔ ٹیم بلیک اسپورٹس کار میں موجود سالس بھی حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پروین اتنی مشکل زاویے پر موڑ کو اتنی آسانی سے کاٹ لے گی۔ اس کے ہونٹوں کے کونے آہستہ آہستہ مسکرانے لگے اور اسے اچانک بین الاقوامی ریسر یانسی یاد آ گئی۔ قومیت امریکی، صنف عورت۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یانسی وہ نکلے گی۔ یہ عورت واقعی اسے ہر موڑ پر حیران کر دیتی ہے۔ سالس کو اسپورٹس کارز میں خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن کبھی کبھار دباؤ کم کرنے کے لیے چند چکر لگا لیتا تھا۔ وہ کبھی کسی ریس میں شامل نہیں ہوا تھا، مگر ذہین لوگ ہر چیز کو آسانی سے سنبھال لیتے ہیں۔ موڑ کاٹنے کے بعد اس نے لنسن کو ایک شارٹ کٹ لیتے ہوئے دیکھا۔ وہ غالباً پروین کو پکڑنے جا رہا تھا۔ سالس نے تیوری چڑھائی۔ اگرچہ پروین کا ہنر اعلیٰ تھا، لیکن اسے راستے کا علم نہیں تھا۔ موڑ کے بعد ایک شارٹ کٹ تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کے علاوہ لنسن کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ پروین کی گاڑی سے ٹکرائے۔ سامنے سے ٹکر مارنے پر جتنی تیز رفتار ہوگی، اتنا زیادہ خطرہ ہوگا۔ سالس نے دوبارہ ایکسیلیٹر دبایا اور سیدھا لنسن کی طرف بڑھا۔ لنسن نے شارٹ کٹ لیا تھا۔ اس کے مقام سے وہاں پہنچنے میں تقریباً 10 سیکنڈ لگتے۔ پروین بھی 10 سیکنڈ بعد اسی جگہ سے گزرتی۔ تب وہ بس رفتار بڑھا کر اسے اور گاڑی کو اڑانے کا منصوبہ رکھتا تھا۔ ریسر کی گاڑی اگر الٹ جائے تو تقریباً یقینی ہے کہ وہ معذور ہو جائے گا، بلکہ جان بھی جا سکتی ہے۔ لنسن کے چہرے پر فخر کا تاثر ابھرا۔ اس نے سوچا، عورت اچھی ڈرائیو کر لیتی ہے تو کیا ہوا، یہ اس کی ریسنگ کیریئر کا آخری دن ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک دوڑ گئی۔ اگر وہ رفتار اور زاویہ ٹھیک رکھے تو اس کی گاڑی کو معمولی نقصان ہوگا، مگر سامنے والا سیدھا اڑ جائے گا۔ اس صورت میں وہ لنسن کی گاڑی اڑ کر باہر جا گری۔ سالس کی گاڑی بھی زور سے ہلنے لگی، مگر آگے بڑھ گئی۔ ہوا میں کئی بار الٹنے کے بعد لنسن کی گاڑی ٹریک کے کنارے جا کر رکی۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اندر والا زندہ ہے یا مر چکا۔ سالس کی گاڑی بھی شدید نقصان کا شکار ہوئی، مگر اس نے گاڑی نہیں روکی، نہ ہی مقابلہ چھوڑا، بلکہ موڑ کاٹ کر پروین کے پیچھے چل پڑا۔ سالس، اس نے دوبارہ بریک دبائے، مگر بریک ناکام ہو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ابھی کے تصادم کی شدید نقصان کی وجہ سے ہوا ہے۔ بریک فیل ہو چکے تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ پروین نے دراصل پہلے ہی محسوس کر لیا تھا جب لنسن نے موڑ پر اس کی گاڑی کی طرف دوڑ کر ٹکر مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ ایک پروفیشنل ریسنگ ڈرائیور ہونے کے ناطے اس کے اندر اتنی سی ہوشیاری تو تھی ہی، جب اس سے چوک پر راستہ چھوٹ گیا
تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ وہ غلط راستے پر ہے، اور جیسے ہی اس نے انجن کی زوردار آواز سنی، اسے لنسن کے ارادے کا اندازہ ہو گیا۔ چنانچہ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے اچانک ایکسلریٹر دبا دیا اور رفتار بڑھا دی۔ تو لنسن اس کی گاڑی کو ٹکر مارنا چاہتا تھا۔ پھر اس پر بات تب ہوگی جب وہ اسے پکڑ لے گا۔ جیسے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھی، اس نے ایک زوردار دھماکہ سنا۔ دوسرے اور تیسرے نمبر کی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ لنسن کی گاڑی الٹ کر ہوا میں جا گری۔ اب اس کی قسمت خدا کے ہاتھ میں تھی۔ جہاں تک تیسرے نمبر کی گاڑی کا تعلق تھا، یعنی ٹیم بلیک کی گاڑی، ظاہر تھا کہ اس کا بیرونی حصہ شدید نقصان کا شکار ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کی رفتار کم ہونے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ پروین نے چپکے سے اس کی طرف انگوٹھا اٹھا کر تعریف کی۔ جیسا کہ توقع تھی، ایک ماہر ڈرائیور، بلکہ اس کی رفتار تو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ جلد ہی اسے پیچھے چھوڑ دے گا۔ یہ سوچ کر پروین کے ہونٹ مزید مسکرائے اور اس کے اندر مقابلے کا جذبہ بڑھ گیا۔ اس نے بھی رفتار بڑھائی اور اپنی برتری بچانے کی کوشش کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہوئے کئی چکر لگائے۔ آخری چکر میں بھی پروین اور ٹیم بلیک کی گاڑی کے درمیان فاصلہ زیادہ نہ تھا، بلکہ دونوں گاڑیاں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ لین تنگ تھی۔ پروین نے رفتار بڑھائی، مگر دوسرا بھی پیچھے ہٹنے والا نہ تھا۔ پروین نے اچانک اس طرف دیکھا اور ٹیم بلیک کے ڈرائیور کو انگوٹھا دکھا کر اس کی تعریف کی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ کوئی ڈرائیور اس سے بھی تیز ہو سکتا ہے۔ اس وقت ٹیم بلیک کی گاڑی میں موجود ثالث کافی پریشان تھا۔ ریس ٹریک کچھ پھسلن والا تھا، جس کی وجہ سے گاڑی تیزی سے چل رہی تھی اور وہ اسے روک نہیں پا رہا تھا۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو انجام برا ہوتا۔ لیکن اس عورت نے ایسے وقت میں اسے انگوٹھا کیوں دکھایا تھا؟ ثالث کے ہونٹ ہلکے سے جھنجھلا اٹھے۔ اچانک اس نے ہیلمٹ اتارا اور زور سے چلایا، میرے بریک فیل ہو گئے ہیں، دور رہو۔ وہ گاڑی کی رفتار تو قابو میں نہیں لا سکتا تھا، لیکن لین کے ساتھ رگڑ کر رفتار کم کر سکتا تھا۔ پچھلے چند چکروں میں وہ ٹریک کا جائزہ لے رہا تھا تاکہ بہترین حل نکال سکے، لیکن یہ طریقہ کافی خطرناک تھا، اس لیے اسے ہر حال میں پروین کو آگاہ کرنا پڑا تاکہ وہ دور ہو جائے اور کسی حادثے سے بچ سکے۔ پروین، اس نے حیرت سے اس مانوس مگر پریشان چہرے کو دیکھا۔ اسے کبھی اندازہ نہ تھا کہ ٹیم بلیک کا ڈرائیور دراصل ثالث ہوگا۔ یہ شخص بھی ریسنگ کا شوقین نکلا اور اس کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ ایک لمحے میں اسے سمجھ آ گیا کہ یہ مسئلہ لنسن سے مقابلے کے دوران گاڑی کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو کیا اسے اس کی بات مان کر دور ہو جانا چاہیے؟ پروین نے صرف ایک سیکنڈ سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا۔ اچھا خیر، اگر بچوں کے باپ کی موت ہو جاتی تو تحویل کے مسائل تو ختم ہو جاتے، لیکن شمائل اور حارث یقینی طور پر بہت اداس ہو جاتے۔ پھر انہیں خوش کرنا کافی جھنجھٹ کا کام ہوتا۔ یہ سوچتے ہی پروین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، میرا انتظار کرو۔ ثالث اس جملے پر چونک گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے پروین کی گاڑی کو اچانک تیز ہوتے دیکھا۔ چند چکروں بعد اس کی گاڑی اپنی زیادہ سے زیادہ رفتار پر پہنچ گئی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس نے یہ کیسے کیا، لیکن وہ اچانک ثالث سے آگے نکل گئی۔ پھر تقریباً 100 میٹر آگے ایک زبردست 180 ڈگری ڈرفٹ کرتے ہوئے اس نے گاڑی گھما کر سیدھا ثالث کی طرف کر لیا۔ ثالث کی آنکھوں کی پتیاں سکڑ گئیں۔ اس کی گاڑی یقینی طور پر پروین کی گاڑی سے ٹکرا جاتی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سوچتا، پروین کی گاڑی اچانک ریورس میں چلنے لگی اور اتنی تیزی سے کہ اس کی رفتار تقریباً ثالث کی گاڑی کے برابر ہو گئی۔ اور پھر دونوں گاڑیاں آمنے سامنے ٹکرا گئیں، بمپر سے بمپر جڑ گئیں۔ اگلے لمحے ایک آگے اور ایک پیچھے ہوتے ہوئے دونوں گاڑیاں فنشنگ لائن عبور کر گئیں۔ اس کے بعد پروین نے آہستہ آہستہ رفتار کم کرنا شروع کی، رگڑ سے دونوں گاڑیوں کو روکنے تک۔ اسٹیڈیم میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف باقی گاڑیوں کے انجنوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ 20 سیکنڈ بعد پروین نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ اچانک پورا مجمع زبردست تالیاں بجانے لگا۔ کتنا شاندار! او میرے خدا، یہ تو اینجلز کس تھی نا، کتنا رومانٹک! میں تو کار کپل کی فین بن گئی ہوں۔ ٹیم وائٹ اور ٹیم بلیک کمال کا جوڑا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے یہ دونوں سپورٹس کاریں ایک دوسرے سے محبت کر رہی ہیں۔ او خدا، میں نے آج تک ایسی ریس نہیں دیکھی۔ لنسن ہوا میں اڑ گیا اور ریس سے باہر ہو گیا۔
وہ شدید زخمی ہے، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی ہے، اگر بچ بھی گیا تو اب کبھی ریسنگ نہیں کر سکے گا۔ اور ٹیم بلیک میں اچانک ایک نیا ڈرائیور، آخر یہ ہے کون؟ اتنا شاندار کہ فرسٹ رنر اپ بن گیا۔ میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ میں چاہوں گی کہ دو گاڑیاں محبت میں پڑ جائیں۔ جارڈن، جو خبر سنتے ہی وہاں پہنچا تھا، نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے سنا تھا کہ سالس نے ٹیم بلیک کی گاڑی لی، لنسن کی گاڑی کو ٹکر مار کر اسے باہر کر دیا اور پھر فوراً بریک فیل ہو گئے۔ اگر ٹریک پر مسٹر سالس کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو ہوف مین خاندان تباہ ہو جاتا، لیکن حیرت انگیز طور پر مس فروین نے مسٹر سالس کو بچا لیا۔ اس نے ایک بار پھر ان کے خاندان کو بچا لیا تھا۔ ریس ٹریک پر سالس نے بھی گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ اس وقت وہ کچھ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ رگر کے ذریعے گاڑی روک لے گا، لیکن فروین کا طریقہ انتہائی خطرناک تھا۔ ذرا سی غلطی دونوں کے لیے حادثہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے اپنی فکر نہ تھی، لیکن اس کا کیا؟ مگر جیسے ہی اس نے حسین اور پر اعتماد عورت کو سپورٹس کار کے ساتھ ٹیک لگائے، چہرے پر چیلنج بڑی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، اس کا غصہ ختم ہو گیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ سب خطرات جانتی تھی، لیکن اتنی پر اعتماد تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ فروین کی طرف بڑھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ فروین کی طرف بڑھا۔ ہیلمٹ سے دبے ہوئے بالوں کو درست کرتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا، میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو مس فروین۔ فروین؟ سالس کے ہونٹ مزید اوپر اٹھے اور وہ بولا، کہ تمہیں نہیں لگتا کہ ابھی جو تم نے کیا وہ ایسے تھا جیسے دو گاڑیاں ایک دوسرے کو کس کر رہی ہوں؟ فروین؟ سالس ایک قدم اور قریب آیا، آہستہ سے بولا، سب سے بڑھ کر مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ اتنا بڑا خطرہ مول لے لو، چاہے اس میں تمہیں میرے ساتھ مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ فروین؟ اس کے ہونٹ جھٹکے سے ہل گئے۔ اس نے دل میں خواہش کی کہ کاش وقت 2 منٹ پیچھے چلا جائے تو وہ خود اس کو اس جھنجٹ میں کبھی نہ ڈالتی۔ بس اس خود پسند کو جہنم میں جانے دو۔ اسٹیڈیم میں جوئل خوش تھا کہ دونوں محفوظ ہیں۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ کسی نے کیا کہا یہ تو پتہ نہ چلا، لیکن اس کا چہرہ اچانک بدل گیا۔ اس نے باڈی گارڈ سے کہا، میاں کا اچھے سے خیال رکھو اور اسے محفوظ گھر پہنچاؤ۔ انکل ایان کے ساتھ کچھ ہوا ہے، میں اسپتال جا رہا ہوں۔ جوئل خاموشی سے چلا گیا اور زیادہ توجہ کا باعث نہیں بنا۔ ویسے بھی وہ گمنام ہی آیا تھا، لیکن مقام تقریب میں فروین کے مقابلے نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ سالس اور فروین ریسنگ ٹریک سے اکٹھے واپس آئے۔ جیسے ہی وہ مقابلے کے میدان سے نکلے، ارتسام اور باقی لوگ ان کے پاس آ گئے۔ ارتسام کے دوست نے فوراً کہا، اے بہن، آپ آخر ہیں کون؟ اب تو کمال کی باہر نکلی، وہ اسپیڈ، وہ اینگل اور آپ کی نظر، بس لاجواب۔ فروین نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ارتسام کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ مغرور سا نوجوان جو عام طور پر اسے سرد مہری برتتا تھا، اب آنکھوں میں جوش لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب بھی خاموش تھا اور کم بولتا تھا، مگر اس کا رویہ واضح طور پر بدل گیا تھا۔ اس نے ضرور فروین کو پہچان لیا تھا۔ فروین نے اپنی بادامی آنکھوں سے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ہیلمٹ اس کی طرف اچھال دیا، اسے گھر لے جاؤ۔ یہ تنگ سوٹ اسے آرام دہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے یہ کہہ کر وہ لاؤنج میں گئی اور اپنے سیاہ لباس میں واپس آ گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اردن اتفاقاً آ رہا تھا اور ارتسام سے بات کر رہا تھا۔ اس نے ارتسام کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور زور سے ہنسا۔ مس فروین تو خدا کی قدرت ہے، ہمیشہ حیران کر دیتی ہیں، جیسے سب کچھ دنیا میں آسان ہو۔ ارتسام نے سر ہلایا، ہاں وہ بہت زبردست ہے۔ اردن نے ارتسام کو آنکھ ماری اور آہستہ آواز میں کہا، چھوٹے بھائی، یہ یونسی ہی ہے نا؟ ارتسام نے نہ ہاں کی نہ انکار۔ اردن کو جیسے سمجھ آ گئی اور فوراً سر پر ہاتھ مارا، سچ ہے، سوچو تو، میں نے ایک بار کہا تھا کہ میں یانسی کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر یہ تو تمہاری فیملی نکلی۔ اب سوچ رہا ہوں کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ ارتسام؟ وہ یہ بتانے میں شرمندہ تھا کہ اسے ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ بہن ہی یانسی ہیں۔ جب فروین قریب آئی تو ارتسام نے فوراً ہیلمٹ آگے بڑھایا۔ فروین نے کہا کہ اسے گھر لے جا سکتے ہو؟ یہ حادثہ بھاری تھا اور ارتسام کے پاس پیشہ ور باسکٹ کیریئر تھا۔
ارتسام نے کہا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ کیا آپ دستخط کر سکتی ہیں؟ پروین: میں اسے یادگار کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف جب پروین نے پہلا اور ثالث نے دوسرا مقام حاصل کیا تو حارث بہت خوش ہوا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور موقع دیکھ کر میاں اور برینڈن کے پاس سے واش روم کی طرف نکل گیا۔ شمائل وہاں چھپی ہوئی تھی۔ بچوں کے ملتے ہی شمائل نے کہا، بھائی واپس بدل لیتے ہیں، مجھے ممی کی یاد آ رہی ہے۔ حارث: ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ ممی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور سخت مزاج باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، مگر چونکہ بہن کی خواہش تھی اس نے فوراً مان لیا۔ انہوں نے کپڑے بدل لیے، پھر شمائل خوشی خوشی میاں اور برینڈن کے پاس چلے گئی۔ ثالث اسٹیج سے اترا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ لاپرواہ سی عورت کپڑے بدل رہی ہے تو وہ جانے لگا۔ حارث کو واپس لانے کے بجائے بیٹی کو یقینی بنانے کے لیے اس نے جان بوجھ کر دیر کی۔ جب باڈی گارڈ سے پتہ چلا کہ پروین 3 بچوں کے ساتھ تو وہ حارث کے پاس گیا۔ اس نے جھک کر مسکراتے ہوئے کہا، چھوٹے حارث، ڈیڈی آج کیسا لگ رہا تھا؟ اسے یقین تھا کہ بیٹی نے اسے دیکھ کر تعریف کی ہوگی، لیکن حارث نے کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ڈیڈی، آپ نے کافی دنوں سے فیملی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا۔ ثالث: اس کے چہرے کی مسکراہٹ جم گئی، پھر اسے اچانک احساس ہوا، یہ نرم دل والی بیٹی کہاں گئی؟ حارث بھی الجھ گیا کہ یہ سخت مزاج باپ اچانک ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ڈیڈی آپ تو دوسرے نمبر پر آئے ہیں، ممی پہلے نمبر پر ہیں، اسی لیے آپ کو ممی اب تک نہیں ملی۔ ثالث کھانسا اور سیدھا ہو گیا۔ تم تعریف کرنا نہیں جانتے۔ راستے میں گھر جاتے ہوئے شمائل کا منہ رکا نہیں۔ ممی آج آپ کمال کی لگ رہی تھی، آپ کی بہادری بیان سے باہر ہے، خاص طور پر آخر میں ہیرو کو بچانے کا وہ انداز، ڈیڈی کو تو آپ پر جان نثار کر دینا چاہیے۔ پروین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ کس نے سکھایا؟ شمائل: آنٹ اور دادی نے۔ پروین: آئندہ سب کی باتوں پر یقین نہ کرنا۔ شمائل: اچھا لیکن ممی مجھے آپ کی اتنی یاد آئی کہ دل کو پڑ لگ گئے، کہ آپ نے مجھے یاد کیا؟ پروین نے ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ بہت شور کر رہی ہو۔ شمائل نے منہ بنایا، پھر پوچھا، کیا آپ بھائی کو مجھ سے زیادہ پسند کرتی ہیں؟ پروین: نہیں۔ شمائل خوش ہوگی۔ یہ اچھا ہے، آپ دونوں کو یکساں محبت دینی چاہیے، ممی اور ڈیڈی کو جانبدار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وقت اسپتال کے VIP وارڈ میں جوئل جلدی سے آیا۔